عیسائی نبی کا صحیفہ۔ مالک خداوند کی روح مجھ پر ہے، کیونکہ خداوند نے مجھے مسح کیا تاکہ مسکینوں کو خوشخبری ہو۔ اس نے مجھے اس لیے بھیجا کہ شکستہ دلوں کو درست کروں اور اسیروں کو آزادی اور قیدیوں کو رہائی کی بشارت دوں، تاکہ خداوند کے سال مقبول اور ہمارے خداوند کے انتقام کے دن اشتہار داروں کے اور سب ماتم کرنے والوں کو تسلی بخشوں۔ میں خداوند میں نہایت شادمان ہوں گا اور میری جان میرے خداوند میں خوش ہوگی، کیونکہ اس نے مجھے نجات کی پوشاک سے ملبس کیا اور صداقت کا حبہ مجھے پہنایا، دلہے کی طرح جو تاج سے سجایا گیا اور دلہن کی طرح اپنے زیورات سے آراستہ ہو، کیونکہ جس طرح زمین اپنی سبزی کا نکالتی اور باغ اپنے بوئی ہوئی چیزوں کو اگاتا ہے، اسی طرح مالک خداوند تمام قوموں کے سامنے صداقت اور حمد کو گائے گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت مقدس پولس رسول کا پہلا خط تسلمیوں کے نام۔ اے بھائیو، ہم تم سے عرض کرتے ہیں کہ ہمیشہ خوش رہو، بلا ناغہ دعا کرو، ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو، کیونکہ مسیح یسوع میں تم سب کی بابت خدا کی یہی مرضی ہے۔ روح کو نہ بجھاؤ، نبوتوں کی حقارت نہ کرو، سب باتوں کا امتحان کرو، جو اچھی ہو اسے پکڑے رہو، ہر ایک بدی کی صورت ہی کو دور رہو۔ سلامتی کا خدا آپ ہی تم کو بلکہ مقدس کرے، اور تم پورے یعنی روح اور جان اور بدن ہمارے خدا یسوع مسیح کی آمد تک بے الزام محفوظ رہو۔ تمہارا بلانے والا سچا ہے، وہ ایسا ہی کرے گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ آپ کے ساتھ بھی ہو۔ انجیل مقدس یوحنا کے مطابق۔ اس وقت ایک آدمی موجود ہوا خدا کی طرف سے مرسل، جس کا نام یوحنا تھا۔ یہ شہادت کے لیے آیا کہ نور کی شہادت دے، تاکہ سب اس کے وسیلے سے ایمان لائیں۔ وہ خود تو نور نہ تھا، لیکن نور کی گواہی دینے کے لیے آیا تھا۔ اسی طور سے یوحنا شہادت دینے کے لیے ظاہر ہوا، اور جب یہودیوں نے یروشلم سے کاہن لاوی اور اس کے پاس یہ پوچھنے کو بھیجے تو کون ہے، تو اس نے اقرار کیا اور انکار نہ کیا، بلکہ اقرار کیا اور کہا کہ میں تو المسیح نہیں ہوں۔ تب انہوں نے اس سے پوچھا، پھر کیا تو الیاس ہے؟ اس نے کہا میں نہیں ہوں۔ کیا تو النبی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ نہیں۔ تب انہوں نے اس سے کہا، پھر تو ہے کون؟ تاکہ ہم انہیں جواب دیں جنہوں نے ہم کو بھیجا ہے۔ تو اپنے ہی حق میں کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا، جیسا عیسائی نبی نے کہا ہے میں ہوں، پکارنے والے کی آواز بیابان میں، خداوند کی راہ کو سیدھا بناؤ۔ اور یہ جو بھیجے گئے تھے وہ فریسیوں میں سے تھے، اور انہوں نے اس سے سوال کر کے کہا، اگر تو نہ المسیح ہے، نہ الیاس، نہ النبی، تو پھر استوا کیوں دیتا ہے؟ یوحنا نے ان کے جواب میں کہا کہ میں پانی سے استوا دیتا ہوں، مگر تمہارے درمیان ایک کھڑا ہے جسے تم نہیں جانتے، یعنی میرے بعد آنے والا، جس کی جوتی کا تسمہ میں کھولنے کے لائق نہیں ہوں۔ یہ باتیں اردن کے پار کے بیتنیا میں واقع ہوئیں، جہاں یوحنا استباغ دیتا تھا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ گڈ مارننگ۔ آج ہم آمد کا تیسرا اتوار جو اس کی عبادت کر رہے ہیں، اور تیسری کینڈل ہم نے جلائی ہے جو کہ پنک کلر کی ہے۔ شروع میں نے بتایا تھا کہ تینوں کینڈلز کو تین مختلف ادوار سے بھی تشبیہ دی جاتی ہے،
پہلی جو ہوپ کی کینڈل ہے وہ ہمارے آباء و اجداد کو ظاہر کرتی ہے، دوسری جو ہے وہ نبی پیغمبروں کو ظاہر کرتی ہے، اور تیسری کینڈل جو ہے وہ یوحنا اصطباغی کو ظاہر کرتی ہے، کیونکہ یوحنا اصطباغی جب آیا تھا تو اس نے مسیح کی آمد کی بشارت دی تھی کہ مسیح آنے والا ہے، میرے بعد جو آئے گا وہ تم کو روح القدس سے بپتسمہ دے گا۔ تو اس لیے آج ہم نے وہ کینڈل جلائی ہے جس کا مطلب ہے کہ نور ہمارے دروازوں کے قریب پہنچنے والا ہے، وہ ہماری زندگیوں کے بالکل قریب ہے۔ تو آج پوری دنیا میں ہم تیسرے اتوار کی جب عبادت کر رہے ہیں تو یہ ایک سورج طلوع ہونے سے پہلے ایک خوشی کی علامت ہے کہ ہمارے درمیان وہ سورج جو پوری دنیا کو روشنی دیتا ہے، جو یہ زمینی سورج نہیں بلکہ خدا یسوع مسیح ہے، اس کی روشنی سے پوری دنیا جو ہے منور ہے، تو وہ نکلنے والا ہے، وہ طلوع ہونے والا ہے، وہ ہماری زندگیوں میں آنے والا ہے۔ تو ایسے ہی آج جب ہم آج کی تلاوتیں دیکھتے ہیں تو ہم جو پہلی تلاوت ہے اس میں دیکھتے ہیں کہ اشعیاء نبی کہتا ہے کہ مسیحا کا مشن کیا ہوگا، جو مسیحا ہے اس کا کیا مشن ہے، اس پر خداوند کی روح ہوگی، یہ اس کا مشن ہے، اور وہ مسح کیا گیا ہوگا، وہ مسکینوں کو خوشخبری دے گا اور شکستہ دلوں کو درست کرے گا، قیدیوں کو رہائی دے گا اور ان کو بشارت دے گا، اور خداوند کے سال کو منتشر کرے گا یا اس کے اشتہار کرے گا یا اس کو بڑھائے گا، اور سب ماتم کرنے والے اس میں تسلی پائیں گے۔ تو یہ مسیحا کا مشن ہوگا، اشعیاء نبی کہہ رہا ہے۔ تو جب اشعیاء نبی کہہ رہا ہے کہ خداوند کا مشن جو ہے مسیحا پورا کرے گا، تو اس میں ہم سب خداوند میں خوشی کریں گے، یا خود ہمیں شکر گزاری کرنی ہوگی کہ خداوند نے ہمیں نجات بخشی ہے، ہمیں ایسی چیزوں سے ملبس کیا ہے جس کی ہم توقع نہیں کر سکتے تھے۔ اور جیسے کہ ہر ایک چیز کا ایک مشن ہے کہ وہ زمین پر آتی ہے، جیسے سبزیاں ہیں وہ ان کا کام ہے کہ زمین سے نکل کے ترکاریاں یا سبزیاں مہیا کرنی، ایسے ہی باغ میں جو پودے لگائے جاتے ہیں وہ بھی اگتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، اپنے خداوند اپنے مالک کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ تو یہ آج کی جو پہلی تلاوت میں یہ کہہ رہی ہے کہ مسیحا کا ایک مشن ہے، اس نے وہ مشن پورا کرنا ہے، اور اسی مشن میں وہ خداوند کی حمد و ثنا بھی کرتا ہے، اس کی نجات، اس کی اس مہربانی کا شکریہ ادا بھی کر رہا ہے۔ اور جیسے ہر ایک چیز کا دنیا میں جو آتی ہے اس کا مشن ہے، ایون کہ سبزیاں اور ترکاریاں یا باغ ہیں ان کا بھی مشن ہے، وہ اپنی زمین سے نکلتے ہیں تو پودے مہیا کرتے ہیں، پھل مہیا کرتے ہیں، اور اپنے خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں، حمد کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی ہم سب کا بھی مشن ہے زندگی میں، جیسے مسیحا کا مشن ہے، مسیحا کو اپنے مشن کا پتا ہے تو اس نے کرنا کیا ہے، اس کا جو مشن ہے اس کو معلوم ہے، اور ہمیں بھی اپنے مشن معلوم ہونا چاہیے۔ اور اس کی جو مسیحا کے مشن کی جو پیشن گوئی وہ یوحنا کرتا ہے، اور یوحنا کے بارے میں خدا یسوع مسیح آج کی یوحنا کی انجیل میں کہہ رہا ہے کہ یوحنا دنیا میں آیا اور سب سے بڑی جو خداوند کے آنے کی پیشن گوئی تھی اس نے کی تھی۔ یوحنا کو بھی اپنے مشن کا پتا تھا کہ میں نے کیا کرنا ہے، میں وہ لائٹ و روشنی نہیں ہوں جو دنیا کو منور کرے گی، لیکن جو میرے بعد آئے گا وہ دنیا کو منور کرے گا اور روشن کرے گا، اور وہ المسیح ہوگا۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے میں نے پچھلے اتوار بتایا کہ ہمیں خداوند کی راہ کو اشعیاء نبی کہتا ہے کہ سیدھا کرنا ہے، اور سیدھا کیسے ہم کر سکتے ہیں، جب ہم اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں اندرونی طور پر، اور اس کے بعد جب ہم تیار ہیں تو ہمیں یہ بھی سوچنا ریالائز کرنا ہے کہ ہماری زندگیوں کا مشن کیا ہے، ہم نے کرنا کیا ہے۔ اگر ہمیں پتا ہوگا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہماری زندگیوں کا مشن کیا ہے، تو پھر ہم اشعیاء نبی کے اس صحیفے کے ساتھ مل کر خداوند کی حمد و ثنا کریں گے، کیونکہ چھوٹی سی چھوٹی جو دنیا میں چیز ہے، ایون پودے، گھاس، سبزیاں، ترکاریاں، ان کو بھی پتا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ تو ہم انسان ہوتے ہوئے
हमें भी पता होना चाहिए कि हमने करना क्या है, हमारी जिंदगी का मिशन क्या है। अगर हमें ये मालूम होगा तो फिर हम अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से गुजार सकते हैं। और फिर हम मिशन को जानते हुए, हमारा मिशन क्या है, खुदावंद यीशु मसीह का प्रचार करना, उसके लिए दुनिया में रास्ते सीधे इख्तियार करना। जैसे यूहन्ना इस्तबागी एक बहुत बड़ी मिसाल है कि खुदावंद की राह को कैसे तैयार किया जाता है। खुद इनकारी करना, अपने आप को घटाना और खुदावंद को बढ़ाना और उसको मशहूर करना, उसके साल को मकबूल करना लोगों के सामने। ये हम सब का मिशन होना चाहिए कि खुदावंद हमसे चाहता क्या है। जब हम ये जानते होंगे तो फिर हमारे लिए आसान होगा कि हम खुदावंद की मिशन को और उसकी राह को अच्छे तरीके से तैयार कर सके। यूहन्ना इस्तबागी ने किया था, हम सब ने भी ऐसे ही करना है, क्योंकि मसीह आने वाला है। तो यूहन्ना इस्तबागी तो अपना मिशन पूरा करके चला गया है। आज की तलावतें हमारे लिए पढ़ी जा रही हैं, तो आज मसीह के लिए हम यूहन्ना इस्तबागी का किरदार अदा करते हैं। हमें यूहन्ना इस्तबागी बनना है और मसीह के उस मिशन को पूरा करना है जो यशायाह नबी कह रहा है कि उसने क्या करना है। उसने खुदावंद के साल को मकबूल करना है, अंधों को शफा देनी है, ठीक है ना, और कैदियों को रहाई बख्शनी है। ये मसीह का मिशन है और ये हम पूरा कर सकते हैं। अभी यूहन्ना हम बन के हम खुदावंद की राह को तैयार कर सकते हैं और हम भी अपने आप को नहीं बढ़ाएं बल्कि खुदावंद को बढ़ाएं कि उसी में सब कुछ मुमकिन हो सकता है। वही हमारी जिंदगियों को आसानी दे सकता है, वही हमारी जिंदगियों को बेहतर बना सकता है। और जब हम खुदावंद के लिए सब कुछ करेंगे तो हम अपने अंदर एक खुशी महसूस करेंगे, हम फील करेंगे कि हमने वाकई ही अपनी जिंदगी जो मिशन है वो पूरा किया है। अगर हमें जब पता नहीं होता कि हमने लाइफ में क्या करना है, हमने जिंदगी में क्या करना है, तो फिर हमारे लिए मुश्किलात खड़ी होती हैं। फिर हमें पता होता है कि हमें कुछ पता नहीं है कि मैंने करना क्या है। जो लोग समझते हैं, जानते हैं कि वो दुनिया में किस लिए आए हैं, उन्होंने क्या करना है, उनका मिशन क्या है, वो हमेशा आगे बढ़ते हैं, उनको कोई भी रोक नहीं सकता। लेकिन जिनको कुछ पता नहीं होता, वो दुनिया में खुद के लिए भी मसला होते हैं और दूसरों के लिए भी मसला होते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि हम खुदा के लिए सीधा रास्ता तैयार करें। और सीधा रास्ता तैयार हम कैसे कर सकते हैं? जब हम जानते होंगे कि हमने लाइफ में करना क्या है, हमने लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है, तब हम जो है खुदावंद के रास्ते को सीधा बना सकते हैं और यूहन्ना इस्तबागी का किरदार अदा कर सकते हैं। यूहन्ना इस्तबागी एक फिगर है जिसने मसीह के लिए अपने आप को साइड पर करके उसको आगे प्रमोट किया। तो ऐसे हमें भी अपनी जिंदगी में ऐसे ही करना है कि हमें खुद साइड पे होके मसीह को आगे बढ़ाना है। मसीह हमारी जिंदगियों से नजर आना चाहिए, उसकी झलक हमारी जिंदगियों में दिखनी चाहिए कि वाकई ही इन लोगों के अंदर मसीह काम करता है। तो हम सबको यही आज की बिशारत है कि हम सोचें कि हम अपनी जिंदगियों में कैसे मसीह को प्रमोट कर सकते हैं, कैसे यूहन्ना इस्तबागी बन सकते हैं और कैसे खुदावंद की राह को तैयार कर सकते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल आने वाला है और हमें सोचना कि हम कैसे खुदावंद का रास्ता सीधा कर सकते हैं। आमीन।